ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب الکرام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حالت میں رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہوتا ہے۔ ویسے تو پورا رمضان ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ پہلے عشرے کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے ساتھ مخصوص کیا۔ اور قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین کا فرمان موجود ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ رب تعالیٰ بھی بے پرواہ اور رحمتوں والی ذات ہے۔ اور یہ اس قانون کو بھی تقریباً ہر انسان ہی سمجھتا ہے کہ کسی چیز کا نازل ہو جانا یا کسی بھی چیز کا موجود ہونا اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کو حاصل نہ کر لیا جائے۔ مثلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن انسانیت کے نام ایک پیغام بن کر نازل ہوا۔ اب اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو لا کر گھر میں رکھ دیتا ہے اور قرآنی تعلیم کو حاصل نہیں کرتا، بس خالی اس کو لا کے الماری میں اس نے رکھ دیا، جب تک یہ قرآن کو پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، اس کو کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس جرم میں یہ ضرور پکڑا جائے گا کہ تو نے قرآن لایا بھی، تیری دسترس میں تھا، مگر تو نے پڑھا کیوں نہیں، غفلت کیوں برتی۔ اور پچھلے درس میں یہ آیت مبارکہ گزر چکی ہے کہ کل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ سورہ الفرقان کی آیت مبارکہ اس سے پہلے درس میں گزر چکی ہے۔ تو اس جرم میں پکڑا جائے گا، لیکن خالی نازل ہو جانا، گھر میں موجود ہونا فائدہ نہیں دیتا۔ فائدہ تب دے گا جب اس کو پڑھیں گے، اس کی تعلیم کو حاصل کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت رحمتوں والی ہے۔ رحمتیں اللہ کی بہت وسیع ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا تو اپنے پاس لکھ لیا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور ایک روایت میں ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے بہت آگے ہے، سبقت لے جانے والی ہے۔ لیکن اللہ کی رحمتوں کو جب تک حاصل نہیں کیا جائے گا تب تک وہ رحمتیں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ جب اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو ہم حاصل کریں گے، ہم ان اسباب کو اختیار کریں گے جن اسباب سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، تو پھر یہ رحمتیں ہمارے لیے سب سے بڑھ کر قیمتی چیز ہوں گی، کیونکہ رب کی رحمت ہے۔
اور جس کو اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، دنیا آخرت میں اس سے بڑی کامیابی پھر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کی رحمت مل گئی، یعنی اللہ کی رضا مل گئی، اللہ کی خوشنودی مل گئی، یہی اصل چیز ہے۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ انہی اسباب کے متعلق ہے کہ جن اسباب سے ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ اسباب، وہ ذرائع، وہ اعمال کہ جن کو اختیار کرنے سے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اور چونکہ عشرہ ہے رحمت والا، عشرہ یعنی 10 دن، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمتوں والے ہیں، تو 10 اسباب ایسے جمع کیے کہ جن سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم یہ اسباب اختیار کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ 10 اسباب ہمارے آج کے درس کا حصہ ہوں گے، وگرنہ قرآن پاک میں اور بھی اسباب موجود ہیں۔ ان 10 کو بھی اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارا مقدر بن جاتی ہے، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بالخصوص یہ عشرہ جو رحمت والا عشرہ ہے، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمیں اللہ کی رحمت مل جائے گی۔ اور یہ قانون بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جب بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو لوگوں کے لیے کھول دیں، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی پھر روکنے والا نہیں۔ جب اللہ کی رحمت برسنے لگ جاتی ہے تو پھر اس رحمت کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جب اللہ اپنی رحمت کو روک لیں تو پھر کوئی اور جاری بھی نہیں کر سکتا۔ رحمت برسنے کا فقط معنی یہ نہیں ہے کہ بارش ہو دے، بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، اور بسا اوقات بطور عذاب کے جب نازل ہو تو پھر یہ زحمت ہے۔ لیکن جب ہمارے ہاں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، یا اللہ کی رحمت کو برسنے سے کوئی روک لے یا روک نہیں سکتا، یا رحمت کے برسنے کا تذکرہ آتا ہے، تو ذہن فوراً بارش کی طرف جاتا ہے۔ بارش یقیناً اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ کی رحمتیں اس سے ہٹ کر بھی بہت ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اللہ کی رحمت ہے، وگرنہ امت تو اس وقت مکمل گمراہی میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ قرآن مقدس اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ اگر قرآن اللہ کی رحمت نہ ہوتا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت کا راستہ ملنا ہی نہیں تھا۔ انسان کی محبت بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر والدین کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہوتی تو کوئی بچہ دنیا میں شاید ہی زندہ رہ پاتا، کہ جب اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اللہ نے دنیا میں اس کا جو سبب کے تحت ایک سہارا بنایا وہ والدین ہوتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی محبت اولاد کے دل میں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی بہت ساری رحمتیں ہیں۔ سب سے بڑی رحمت یہ بھی ہے کہ انسان دنیا میں اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں کامیاب، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی متعدد رحمتیں لا شمار، بغیر شمار کے شمار کی نہیں جا سکتی، ان گنت رحمتیں ہیں۔ اللہ نے قانون یہ ذکر کیا کہ جب اللہ رحمتیں برسانا شروع کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب روک لے تو پھر کوئی برسا بھی نہیں سکتا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے اس قانون کو ذکر کیا۔ اب ان اسباب کی طرف آتے ہیں کہ جن اسباب سے ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ پہلا سبب سورہ یاسین آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سب سے پہلا سبب
یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، توجہ سے سنیے گا، یہ بڑی مشکل سے ساری کی ساری آیات اور ایک حدیث مبارکہ، ویسے احادیث کے پورے ابواب ہیں لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے ایک حدیث مبارکہ بھی انشاءاللہ العزیز شامل ہے تاکہ قرآن و سنت کے مطابق ہمارا یہ بیان مکمل ہو سکے۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ رب العالمین نے پہلا سبب بیان فرمایا رحمتیں حاصل کرنے کا۔ اگر کوئی بندہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے رحمتوں والے اس عاشرے میں، فرمایا لوگوں پہلا سبب یہ ہے تقوی اختیار کر لینا، قدم قدم اللہ رب العالمین سے ڈر کے اٹھانا۔ الہ العالمین قرآن کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اتنا ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے، تقوی اتنا اختیار کرنا جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آ جائے، جب تمہارا اعلان ہونے لگ جائے، جب لوگ تمہارے جنازے کے لیے آ جائیں، تمہارے حشر کا سفر شروع ہو جائے، تب بھی تقوی والے ہونا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آ جائے، تم پر موت واقع ہو جائے اور تقوی تم سے دور ہو جائے، ایسی موت سے بچ کے رہنا۔ الہ العالمین کے قرآن کا تیسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہمیشہ نظر ان اعمال پر رکھنا جو آگے کے لیے بھیج رہے ہو، جو اعمال تمہارے ہاتھ آگے بھیج رہے ہیں، جو کردار تم آگے بھیج رہے ہو، انہی اعمال و کردار پر نظر رکھنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب العالمین کو اس دنیا میں بلا دیا، کیونکہ حقیقت میں انسان رب کو نہیں بلاتا، اپنے آپ کو بلا دیتا ہے، نہ دنیا میں اس کو سکون نہ آخرت میں کامرانی ملتی ہے۔ پہلا سبب تقوی، تین مقام قرآن مقدس کے آپ کے سامنے رکھیں۔ تقوی اختیار کرنے سے انسان اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اپنی زندگی اس طرح سے گزارنا کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا ہونا اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ تقوی کا آسان ترین مفہوم ہے۔ جس بندے نے تقوی اختیار کر لیا، اپنی زندگی ایسے گزاری کہ اس کا ہر لمحہ اس انداز سے گزر رہا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ کی چاہت ہے، وہ انسان اللہ کی رحمتیں سمیٹنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا سبب سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، بڑی توجہ سے سننا ہے، بڑے غور سے سننا، خاموش ہو کر سننا، یہ تو کام تم کرنے والے بن جاؤ۔ تیسرا کام رحمتیں برسانا رب العالمین کا ہے۔ آج میرے دوستو قرآن پڑھا جاتا ہے، رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ، یہی میرے دوستو رحمتوں والا مہینہ ہے نا۔ انسان کتنی لگن کے ساتھ آتا ہے قرآن سننے کے لیے، تراویح میں کھڑا ہو کر قرآن سن رہا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، کبھی بھی تراویح اس نیت سے نہیں پڑھنا کہ بس خالی فرض ہے ادا ہو جائے، ایک عبادت ہے چلو کر لیں، نہیں میرے دوستو، بڑا ذوق لے کر آنا ہے، بڑے شوق سے آنا ہے، 8 پڑھ کر بھاگنا نہیں۔ ہاں اگر 8 پڑھنی ہے پھر ان مساجد کا انتخاب کریں جہاں 8 پڑھی جا رہی ہیں، تاکہ قرآن تو پورا سنا دے نا کم از کم۔ یہاں اختلافی مسئلہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، آپ بھلے پڑھیں لیکن وہاں پڑھیں جہاں قرآن پورا سن سکیں۔
شارٹ کٹ سہولت کے لیے انسان بھاگ جائے اور کہے نہیں 8 بھی تو ہے نا، وہ 8 پڑھتے ہیں، یہ انسان اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے، جو کہ ایک جھوٹی تسلی ہے، جو کہ اس انسان کو قرآن سے دور کرنے کے لیے. یاد رکھیں یہ اب میرا عنوان نہیں ہے، میں اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا تذکرہ قرآن مقدس میں پڑھیں گے، ایک بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ شیطان پہلا حملہ انسان کی سوچ پر کرتا ہے. چلیں آیت مبارکہ کا حصہ ہی بتاتا ہوں. فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ ڈالتا ہے، پھر وہ اپنے اعمال کی طرف لے کر جاتا ہے. اس لیے اس شیطانی حربے میں کبھی نہ آئیں. اگر کسی نے 8 کو حق جانا، وہ وہاں پڑھے جہاں 8 پڑھائی جاتی ہیں تاکہ قرآن پورا سن سکیں. نہیں تو حقیقت حال ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ 20 تراویح ہے اور 20 پڑھ کر انسان جائے، 8 پڑھ کے تسلیاں نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ پیچھے بیٹھ کے انسان باتیں کرتا رہے، آگے پیچھے ادھر ادھر پھرتا رہے، کبھی پانی کے لیے ادھر ادھر، جس وقت رکوع میں جائیں فوراً آ کے شامل ہو گیا. یہ ان بندوں میں سے ہے جو صرف تراویح کو ایک عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو لذت حاصل نہیں ہو رہی. تو ہم نے قرآن لذت کے لیے سننا اور ججمنٹ کے لیے بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہ آج غلطیاں کتنی آئیں، کتنی جگہ رکے ہیں، کوئی یہاں سے بھول گئے ہیں. یہ سارے کام تراویح کے اندر چلتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. مساجد کے اندر کوئی بھولتا ہے، کوئی نہیں بھولتا ہے، لیکن جتنا پڑھا جا رہا ہے ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے توجہ سے سننا ہے، ہماری توجہ قرآن کی طرف ہو. ہاں اگر حافظ قرآن تیز پڑھ رہا ہے، چاہے یہاں پہ یا کہیں بھی تیز پڑھ رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی، آپ کا فرض بنتا ہے اس کو روکیں. کہیں جی حافظ صاحب سمجھ نہیں آ رہی، آہستہ پڑھیں، کیونکہ رمضان سال بعد آتا ہے. آہستہ سمجھ آنی چاہیے، اتنا تیز نہیں. اور یہ مشورہ قطعاً نہ دیں کہ حافظ صاحب تیز پڑھیں اور بھی کام ہے، نہیں، ہم نے ذوق سے سننا ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سننا ہے، دل لگی کے ساتھ سننا ہے، بڑے غور سے سننا ہے. میرے دوستوں رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا. الہ العالمین کا دوسرا مقام قرآن مقدس کا، رب العالمین فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب جو نازل کی ہے ہم نے، وَهَذَا كِتَابٌ انزلناہ مبارکن، بڑی برکتوں والی کتاب ہے، فاتبعوہ، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. خالی سننا نہیں، اس کو سمجھنا بھی ہے. اسی لیے صبح کا یہ درس رکھا گیا ہے تاکہ سمجھیں بھی، ہمیں پتہ چلے قرآن میں ہے کیا، تب ہم اس کی اتباع کریں گے. جب قرآن کی اتباع کریں گے لعلکم ترحمون، اللہ نے فرمایا تم پر رحمتیں برسیں گی. یہ دوسرا سبب ہے قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، قرآن مقدس کی اتباع. جو ہی ہم یہ کرنے لگ جائیں گے اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. قرآن مقدس کا تیسرا مقام، تیسرا سبب سورہ الاعراف آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو بندہ اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتا ہے. کون سا حکم؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کرنے لگ جاتا ہے، نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں احسان کرنے والوں کے بڑے قریب ہو جاتی ہیں. جو نیکیوں کی راہوں پر چلتا ہے رب العالمین کی رحمتوں کو پا لیا کرتا ہے. احسان کرنا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ قرآن کا اصول ہے. فرمایا جو بندہ بھی تمہارے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو. اور احسان کہتے کسے ہیں؟ عدل اور احسان میں فرق ہے. عدل کہتے ہیں کسی کو برابر بدلہ دینا، اور احسان کہتے ہیں برابری سے بھی بڑھ کر کسی کو بدلہ دینا. اگر کوئی برائی کرتا ہے قابل برداشت ہے، تم برداشت کر کے اچھائی کے ساتھ پیش ہو، اس کو احسان کہتے ہیں. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، قرآن مقدس فرماتا ہے احسان کرنے والے بنو. بات بات پہ گالیاں دینا،
دوسرے کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جانا یہ احسان کے منافی ہے۔ ایسا انسان اپنی بہادری سمجھ رہا ہوتا ہے مگر اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم نے رحمتیں سمیٹنی ہیں، اور رحمتیں سمیٹنے کا تیسرا سبب ہے احسان۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ چوتھا سبب سورہ الحجرات آیت نمبر 26، اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے رمضان المبارک میں بالخصوص۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتیں سمیٹنے کے جو اسباب قرآن مقدس میں ذکر کیے ہیں، ایک سبب اللہ رب العالمین نے سورہ الحجرات میں ذکر کیا ہے آیت نمبر 10 میں۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں لڑ پڑے، جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، مگر اگر تم اللہ کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کا کردار ادا کرنا، لگائی بجھائی والا کردار نہیں، توڑ پھوڑ والا نہیں، خاندانوں کو اجاڑنے والا نہیں۔ ہمہ وقت کوشش ہونی چاہیے کہ میرے دو بھائی کسی طرح راضی ہو جائیں، یہ خاندان کسی طرح مل جائے، یہ خاندان اتحاد کی لڑی میں پرونے لگ جائے، اس خاندان سے تنازعات ختم ہو جائیں۔ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم خاندانوں کو جوڑنے کا کردار ادا کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھائیوں کو آپس میں ملا دو، رب العالمین کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ یہ سبب ہے رحمت نازل ہونے کا۔ اصلاح، لوگوں کے اندر صلح قائم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول قائم کرنا، یہ نہیں کہ وہ نہیں آیا تو میں نہیں دوں گا، میرا موت مرگ ختم، نہیں، صلح کے لیے کردار ادا کریں تاکہ عید الفطر کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے خاندانوں میں جھگڑے ختم ہو جائیں، ہماری ناراضگیاں ختم ہو جائیں۔ انا کو مار کر صلح کی پیش رفت کرنا یہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا ایک سبب ہے۔ پانچواں سبب سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، یہ یاد بھی رکھنے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو، اب یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، کیونکہ کافر تو اللہ رب العالمین کو مانتا ہی نہیں، کافر نہ رب کی وحدانیت کو مانتا ہے، نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، وہ کافر جو ٹھہرا۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان والے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے، اللہ کو اپنا رب ماننے والے، اللہ کو اپنا معبود ماننے والے بھی بسا اوقات حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے ان کے اعمال نکل جاتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری میں وہ نہیں آتے، ان کے نزدیک سنت کی اہمیت نہیں رہتی، زبانوں پر آ جاتا ہے کہ سنت ہے، کوئی فرض تو نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کیا، اور رب تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سارا کا سارا خطاب آیت نمبر 131 سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر کامیابیاں ہوں، تم کامیاب ہو کر اس دنیا سے جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور وہ ایمان والا خطاب اب اس کے ساتھ منسلک ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرنا بھی، اطاعت کر کے زندگی گزارنا، لعلکم ترحمون، تم پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو بندہ رب کے قرآن کی نہ مانے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے فوراً اللہ کے قرآن کی طرف اس کو لوٹایا جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی طرف یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی طرف لوٹایا جائے۔ جب انسان زندگی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت میں گزارتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے، یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ آگے فرمائیں، اور بہت بہترین انداز سے سورہ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے اس کی تلقین کی ہے۔ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا، وہ بندے جن پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، چاہے گھر کے اندر موت واقع ہو گئی، کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، یا کوئی مال کے اندر خسارہ آیا، یا کوئی اور پریشانی لاحق ہو گئی، بڑی مصیبتوں کے اندر گرا ہوا ہے، لیکن رب العالمین سے اس کا تعلق نہیں ٹوٹتا، اس وقت مصیبت کے حال میں بھی اس کی زبان پہ جملہ آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، میری جان بھی اللہ کے لیے، میرے والدین بھی اللہ کے لیے، میری اولاد بھی اللہ کے لیے، میرا عزیز بھی اللہ کے لیے، جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ تھا تو اللہ کی امانت، آج اللہ کے پاس چلا گیا، کل ہم نے بھی جانا ہے۔ اگر مال مجھے رب العالمین نے دیا، آج آزمائش آئی تو مال بھی تو اللہ کے لیے نا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العالمین نے مومن سے اس کا مال بھی خرید لیا، مومن سے اس کی جان بھی خرید لی، بدلے میں رب العالمین نے اسے جنت عطا کر دی۔ یہ مال بھی رب العالمین کا، جان بھی رب العالمین کی۔ اب ایمان والا صبر کر رہا ہے، رب العالمین سے تعلق مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک علیہم، یہی لوگ صبر کرنے والے، صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صبر کرنے والے پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور فقط رحمت نہیں، رب کی معیت بھی ملتی ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، بسا اوقات حالات اتنے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے مشکل حال میں بھی جس نے رب کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی رحمت سمیٹنے کا ایک ذریعہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، 10واں سپارہ، کسی کو اچھائی کا حکم دینا، یہ نظریہ غلط ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، میں کسی کے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر نہیں ہوتا۔